آپ کسی طرف سے بھی آئیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، آپ کو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر پہنچنا ہے۔ یہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس کے ساتھ یہ جو دیوار ہے، اس کا کونا ہے، اس کونے کے اندر آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ حجر اسود کا نشان ہے۔ آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے، یہاں حجر اسود کے سامنے آ کر آپ کو طواف کرنا ہے، اور یہ حجر اسود ہے، آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر حجر اسود ہے تو پچھلی طرف لائٹ بھی لگی ہوں گی سبز رنگ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو یہاں آنا ہے۔ تو یہاں طواف شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ 2 کام تو مردوں عورتوں دونوں کو کرنے ہیں، اور 1 کام مردوں کو کرنا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ تلبیہ بند کر دیں جو لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر عمرے کے طواف کی نیت کر لی، اس وجہ سے کہ عمرے کا طواف لازم ہے، فرض ہے، نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر اجتباء کرنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایسے احرام کی چادر اوپر لی ہوئی ہے، تو اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار لیں گے، ایسے نیچے سے گزار کے ایسے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے، تو یہ جو دایاں کندھا ہے یہ ظاہر ہوگا، اس پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ تو طواف سے پہلے آپ کو یہ 3 کام کر لینے ہیں، اور 3 کام پھر طواف شروع کرتے ہی آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ جب یہاں پر حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو استقبال کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، جیسے نماز شروع کرتے ہیں ویسے ہی گویا طواف شروع ہو رہا ہے، اس کا استقبال کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو استقبال کرنا ہے، دوسرے نمبر پر استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، جا کر بوسہ نہ دے سکتے ہو تو خالی ہاتھ لگانا، اور یہ دونوں کام ہی اس زمانے میں مشکل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کام نہ ہو سکتے ہو تو دور سے اس طرح سے ہاتھ آگے کرنا جیسا کہ ہم حجر اسود پہ گویا ہمارا ہاتھ لگ گیا ہو، دور سے ہی یوں ہاتھ کر کے اس کو ایسے بوسہ دے لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی مرد اور عورت سبھی کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر رمل کرنا مرد حضرات کے لیے ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر کندھوں کو ہلا کے پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے کر کے چلنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کام جلدی جلدی نمٹانے کے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تلبیہ بند کرنے پہ کوئی وقت نہیں لگے گا، عمرے کی نیت کرنے پہ کیا وقت لگتا ہے، اجتباء کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے صرف، اور استقبال کے لیے استلام کے لیے 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو یہ چند 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں، لیکن بہرحال یہ کرنے ہیں طواف سے پہلے بس۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے چکر شروع کر دینا ہے، ادھر کو آپ کا چکر شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ جب آپ یہاں سے چلے گئے حتیم کے اوپر سے آپ چکر لے کر آئے، یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگ جائیں یا دایاں ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ نہ لگے تو پھر دور سے ایسے اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، رکن یمانی کے لیے اشارہ نہیں ہے۔ ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، آپ آگے چلتے ہیں اور یہاں آ کر پھر دوبارہ سے دوسرا استلام کریں اور دوسرا چکر شروع کر دیں۔ ایسے کر کے حجر اسود کی طرف ہاتھ کریں، اس کو بوسہ دیں اور پھر دوسرا چکر شروع کریں۔ اسی طرح سے تیسرا چکر، چوتھا چکر اور 7 چکر اس طرح سے آپ مکمل کریں، اور تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور دیگر جو دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ پڑھتے ہوئے آپ اس طواف کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے پیارے گھر کی بھی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بھی مقبول اور مبرور حاضرین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔